رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العلي العظيم. صلى وجود ذی الجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین عظام، شیعیان حیدر صفدر اور آپ سب اپنی سلامتی، اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ اللہم صل علی آل محمد وعجل فرجہم۔ 21 رمضان ہے، نہ کچھ بتانے کی ضرورت، نہ کچھ سمجھانے کی ضرورت۔ ہر اس انسان کی خدمت میں تعزیت جس کے دل میں
علی ابن ابی طالب کی محبت ہے۔ جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے سب سے پہلے لوگ اس کی اولاد کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ کوئی باپ جب دنیا سے جاتا ہے تو لوگ اس کے بیٹے کی خدمت میں تعزیت یا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ ہم سب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ان کے جد علی ابن ابی طالب کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی زندگی سے بہت سارے درس ہیں جو مختلف مجلسوں کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور بیان کیے جاتے ہیں۔ ابھی تک کی جتنی بھی تقاریر امیر المؤمنین علیہ السلام کے حوالے سے ہوئیں، خاص کر کے شہادت کی 2 مجلسیں اور اس سے پہلے کی بھی جتنی تقریریں تھیں، جتنی مجلسیں تھیں، تقریباً ان میں بھی کہیں نہ کہیں امیر المؤمنین کا تذکرہ ہوا۔ ان تمام تقریروں اور ان تمام مجلسوں کا خلاصہ اگر 3 یا 4 الفاظ میں کیا جائے تو وہ یہ: امیر المؤمنین علیہ السلام کی زندگی سے کئی چیزیں اتخاذ ہوتی ہیں، کئی چیزیں آتی ہیں کہ جن پر عمل کرنا تمام محبان امیر المؤمنین علیہ السلام کا فرض ہے۔ پہلی شے ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی عبادت۔ آپ جائیں امیر المؤمنین کے لمبے لمبے سجدے، طولانی سجدے، اسی طرح روایتوں میں ہے امیر المؤمنین راتوں میں 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اور یہ بعید نہیں ہے، یہ نہ سوچیں کہ یہ کوئی معجزے کے ذریعے 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ مشہد مقدس میں مجھے یاد ہے آیت اللہ نمازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ شاید انہوں نے ظاہراً ایک نام بھی لیا جو میرے ذہن میں نہیں ہے، کسی صاحب نے حرم امام رضا میں ایک رات میں 1000 رکعت نماز ادا کی، تاکہ یہ نہ لگے کہ وہ معجزات کے ذریعے وقت میں وسعت پیدا کر لیتے تھے پھر 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ نہیں آقا جان، امیر المؤمنین نے اپنی ساری زندگی عبادت خدا میں گزاری، ساری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری اور ہر شے کو اللہ کی رضا پہ قربان کیا۔ امیر المؤمنین کا خلوص، امیر المؤمنین کا عشق خدا کی بنسبت سمجھنے کے لیے بس اتنا کافی جب مولا کے پیر میں ظاہراً یا ہاتھ میں تیر لگا، لوگوں نے کہا کس طرح سے اس تیر کو نکالیں؟ کہا گیا جب حضرت نماز کے لیے بلند ہو جائیں اس وقت علی کے پیر سے یا علی کے ہاتھ سے تیر نکال لینا، کیونکہ وہ ایک ایسا مقام ہوتا ہے جہاں علی خدا کے سوا کسی شے کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ علی کے پیر سے تیر نکال لیا گیا، علی کو احساس تک نہیں ہوا، اور اس کی سب سے محکم دلیل، سب سے محکم دلیل علی ابن ابی طالب کا آخری سجدہ۔ ابن ملجم مرادی نے سر پہ ضربت ماری، علی نے خاک اٹھائی اپنے سر پہ ڈالی، فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ یہ علی کی زندگی کا پہلا سبق۔ اور اسی طرح میں نے مختلف عدالت کے قصے، علی ابن ابی طالب کی زندگی کی قضاوتیں آپ کے سامنے بیان کی، کس طرح امیر المؤمنین نے اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے معاملات میں عدالت سے کام لیا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے بعض اوقات ہمارا بھائی ہے، ہمارا چچا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، شیعہ ہے، چاہنے والا ہے، ہم بعض اوقات اپنے رشتوں کی وجہ سے ناانصافی کر بیٹھتے۔ امیر المؤمنین کی سیرت ہمیں منع کرتی ہے آپ عدالت سے کام لیں، جس کے ساتھ بھی آپ کو کام لینا ہے عدالت سے کام لیں۔ اس پہ بہت سارے واقعات، بہت سارے قصات آپ حضرات کے سامنے بیان کیے۔ امیر المؤمنین کو اپنے چاہنے والوں سے بڑی محبت تھی۔
اپنے چاہنے والوں سے بڑی محبت تھی، اور صرف امیر المومنین کو اپنے چاہنے والوں سے محبت نہیں، بلکہ معصومین علیہم السلام کی جس شخصیت کا آپ مطالعہ کریں، امام حسن مجتبی، امام حسین شہید کربلا، آخری لمحات کس طرح سے ایک ایک شیعہ کو یاد کر رہے ہیں، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے میرے چاہنے والوں. گویا امام حسین ہمیں ایک جس طرح سے ہوتا ہے نا، ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ فلاں صاحب میرے نزدیک ایسے ہیں کہ جیسے میرا کوئی خاندانی، فیملی سے بہت کلوز ہیں، غیر ہے لیکن فیملی سے بہت کلوز ہے. امام حسین کے یہ الفاظ کس بات پہ دلالت کرتے ہیں؟ کیا اس بات پہ دلالت نہیں کرتے کہ ہر علی کا چاہنے والا علی سے بہت کلوز ہے، ہر حسین کا چاہنے والا حسین کا عزیز ہے؟ امام حسین روز عاشورہ کس طرح سے فرما رہے ہیں، لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعو کاش تم روز عاشورہ ہوتے اور دیکھتے کس طرح یہ تمہارا امام ایک چھوٹے سے بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہے لیکن اشقیاء اسے پانی نہیں دے رہے. امیر المؤمنین کی آخری وصیت کیا تھی؟ ابن ملجم کو جب گرفتار کیا گیا، افسوس تو یہی ہے نا، افسوس تو اسی بات کا ہے نا. لوگ کہتے ہیں، آج مثالیں دی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے جناب والا وہ دیکھو فلاں ایک خطے پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، لوگوں کو قید کیا جا رہا ہے، ناموس مسلمات کے ساتھ جسارت کی جا رہی ہے، بچوں کو سخت کر دیا جا رہا ہے، پانی بند کر دیا جا رہا ہے، کھانا نہیں دیا جا رہا ہے، اور پھر افسوس کے ساتھ انگلی دانتوں میں رکھ کے کہتے ہیں کیا یہ مسلمان کوفی مسلمان ہیں جو توجہ نہیں کر رہے ان مظلوموں پر؟ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، میں کہوں گا اے شخص تو نے بات بڑی اچھی کہی لیکن تھوڑا مغالطے سے کام لیا. یہ جو تو نے کہا نا کہ کوفی مسلمان، اس کی جگہ تو مدینے کے مسلمان کو بھی لا سکتا تھا. آپ کہہ رہے ہیں کوفے نے بے انصافی کی، مدینے نے کون سا انصاف کیا ذرا بتاؤ؟ امام حسین کے ساتھ کربلا میں کوفی تو بہت سارے تھے، بہت سارے تھے، فہرست اٹھائیں، بڑے بڑے کوفے کے نام امام حسین کے ساتھ تھے، ذرا مدینے کے نام گناؤ گناؤ. جناب کوفے کے لوگوں نے دھوکہ دیا، دھوکے دار یا دھوکہ دینے والے تو مدینے کے لوگ تھے، مدینے والوں نے دھوکہ دیا. میں نے کہا نا افسوس تو اسی بات کا ہوتا ہے جو اہل بیت اطہار ظلم کے مقابلے میں اس طرح استقامت کا مظاہرہ کریں، لیکن لوگ اور مسلمان انہی کے ساتھ ایسے ایسے ظلم انجام دے جو تاریخ میں کسی کے ساتھ ڈھائے نہ گئے ہوں. امام سجاد فرماتے اللہم انی اعتذر الیک بمظلوم ظلم بحضرتی فلم انصر، اے میرے پروردگارہ میں سجاد پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میرے سامنے کسی پہ ظلم ہو اور سجاد کھڑا دیکھتا رہے، میں پناہ مانگتا ہوں. یعنی اے میرے پروردگارہ میری زندگی میں کوئی ایسا دن نہ آئے کہ جس دن میرے سامنے کسی مظلوم پہ ظلم ہو اور سید سجاد کھڑا دیکھتا رہے. یعنی جو امام ظلم کے مسئلے میں اتنا حساس ہو، ذرا دیکھو اسی امام کے ساتھ کیا کوئی ایسا ظلم ہے جو باقی رہ گیا ہو؟ امام سجاد کا قیامت کا جملہ ہے، خدا کی قسم قیامت کا جملہ ہے. اپنے کلیجوں پہ ہاتھ رکھ کے مجلس میں بیٹھو، کلیجوں پہ ہاتھ رکھو، شاید آپ کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں. امام سجاد کا جملہ ہے. میں کبھی کبھی اس جملے کو سوچتا ہوں یہ کیسے مسلمان تھے؟ مسلمان تھے یا جانور تھے؟ جانور تھے، حیوان تھے؟ امام سجاد نے فرمایا اگر میرا نعرہ رسول ان سے کہتا کہ میری آل پہ ظلم و ستم ڈھاؤ، مارو، پریشان کرو، تو یہ اتنا ظلم نہ ڈھاتے جتنا ظلم انہوں نے ڈھایا ہے. رسول گرامی فرما رہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. یہ صلہ تھا قرابت داروں سے محبت کا، یہ صلہ تھا.
علی کا ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نا مولا کا معنی ولی نہیں، لیکن دوست کا معنی تو آپ نے لیا ہے نا. کیا اس دوستی کے تقاضوں پہ عمل کیا؟ جس نے علی کو پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. کیا کیا ان تقاضوں پہ عمل ہوا عمل؟ کہنے لگے صاحب فلاں خطے کے مسلمانوں کو بڑا مارا جا رہا ہے، بڑے پریشان ہیں، لوگ کوفیوں کی طرح خاموش ہیں. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مدینے نے کون سا انصاف کیا؟ دختر پیغمبر، دختر رسالت اکیلے مدینے کی گلیوں میں بھٹکتی رہی، ایک ایک کے دروازے پہ جا کے دق الباب کرتی رہی. کیا مدینے کے مسلمان مر چکے تھے؟ کیا مدینے والوں کے کلیجوں میں دل نہیں تھا، جگر نہیں تھا؟ کیا اندھے تھے؟ انہیں فاطمہ کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی؟ کیا کسی بی بی کے رونے کی اور کسی بی بی کا نوحہ سنائی نہیں دیتا تھا؟ ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرن لیالیہ. مجھ پہ ایسے 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 ظلم ڈھائے گئے، اگر وہ ظلم دن پہ ڈھائے جاتے تو دن رات میں تبدیل ہو جاتا. کسی نے مدد کی؟ کسی نے مدد کی؟ مسجد میں نمازی تھے، مسجد میں نمازی تھے، مسلمان تھے. کیا کسی کو خبر نہیں تھی کہ ابن ملجم مرادی ملعون کس مقصد سے آیا؟ خبر نہیں تھی؟ کیا ابن ملجم مرادی کے ساتھ بیٹھ کے سازشیں نہیں کی گئی علی ابن ابی طالب کے خلاف؟ ابن ملجم تو ایک مہرہ ہے، مہرہ. امیر المومنین کی قاتل یا امیر المومنین کو قتل کروانے والے اور تھے جنہوں نے ابن ملجم مرادی ملعون کو مہرہ بنایا. میں کہتا ہوں چھوڑو علی کی مظلومیت. عزیزو، علی کے چاہنے والوں میری طرف توجہ کریں، آنے والے پہ توجہ نہ کریں. علی کی مظلومیت کیا ہے؟ علی کی مظلومیت یہ سر پہ ابن ملجم کی تلوار لگنا، یہ علی کی مظلومیت ہے. یہ جو سر پہ علی ابن ابی طالب کے تلوار لگی، اس مظلومیت سے زیادہ، اس مصیبت سے زیادہ میری آنکھوں سے آنسو نکلتے خطبہ شخشقیہ پڑھ کے. اس مظلومیت سے زیادہ میری نظر میں وہ مظلومیت ہے. ابن ابی الحدید معتزلی کے کیا جملات ہیں؟ میں نے کہا تھا نا امیر المومنین کی زندگی سے درس. ایک علی ابن ابی طالب کی زندگی سے درس ہے صبر. علی کا تحمل، طاقت، شجاعت، ہمت، بہادری کے باوجود علی ابن ابی طالب نے کس طرح صبر کیا، کس طرح صبر کیا. سب کا صبر صبر کہلاتا ہے. مثال کے طور پہ جناب الف کے کوئی تماچا مار دے اور یہ دبلے پتلے سے ہوں، ہٹے کٹے کے سامنے جو کھڑا ہے جس نے تماچا مارا وہ ہٹا کٹا ہو، اور یہ دبلے پتلے سے صاحب الف کی طرح انہیں کوئی تماچا مار دے اور یہ چپ چاپ کھڑے ہو جائیں اور بعد میں مجھ سے آگے کہیں میں نے صبر کر لیا، میں چاہتا تو اس کا منہ پھوڑ دیتا یا اس کی ناک توڑ دیتا. تو میں ہنسوں گا، میں کہوں گا ذرا اپنی پہلے باڈی کی طرف دیکھو پھر یہ جملے اپنی زبان سے دہراؤ. تمہارا 35-40 کلو ویٹ ہے، وہ 80-90 کلو ویٹ کا بندہ ہے، اس کے ڈولے شولے نمیدن چیسٹ ہے. اگر یہ بار بار کہ نہیں میں نے صبر کیا، میں نے چھوڑ دیا، اسے صبر نہیں مانا جائے گا. اگرچہ اس نے صبر ہی کیوں نہ کیا ہو، لیکن اس کا الٹا ہو. سامنے ایک ایسا بندہ ہو جو ایک انگلی سے باب خیبر اکھاڑ سکتا ہو. اگر اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی جائیں یا اس کے گلے میں رسی باندھ دی جائے اور وہ چپ چاپ کھڑا ہو کے صبر کر لے، اسے صبر کہا جائے گا. یہی وجہ ہے ابن ابی الحدید معتزلی برادران اہل تسنن کا بہت بڑا چہرہ، انہوں نے ایک جملہ کہا وَقَادَ حِلْمُهُ أَن يَكُونَ مُعْجِزَةً، کہ تمہارا صبر صبر ہوگا، فلاں کا صبر صبر ہوگا،
لیکن علی ابن ابی طالب کا اتنی طاقت و شجاعت کے باوجود صبر کرنا صبر نہیں بلکہ معجزہ کہلائے گا. علی کا صبر نہیں معجزہ ہے، معجزہ. جس نے باب خیبر کو 1 یا 2 انگلیوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہو، اس کے سامنے یہ چند مسلمان، وہ مسلمان جو ہر جنگ میں بوزے کوہی کی طرح پہاڑوں پہ بھاگ جاتے ہوں، ان کی کیا بساط و کیا اوقات و کیا حیثیت. امیر المومنین نے ایک جلوہ دکھایا تھا ہلکا سا، یہ بھی مت سوچے کہ امیر المومنین نے بالکل اقدام نہیں کیا، دکھایا. باقاعدہ برادران اہل تسنن کی کتابوں میں عبارتیں سب تو ضبط ہیں، میں نام نہیں لوں گا. فَأَخَذَ بِالتَّلَابِيبِ فَلَا، حضرت کے اوپر جب غیظ طاری ہوا تو ایک فلاں صاحب کے گریبان کو پکڑا اور زمین پہ پٹک دیا، گریبان پکڑ کے زمین پہ پٹک دیا اور فرمایا سنو، لولا کتاب من اللہ سبق، اگر کتاب خدا کی ذمہ داریاں علی پہ نہ ہوتی اور وہ وصیت جو رسول اللہ نے علی سے فرمائی، وہ وصیت علی کے کانوں میں سب تو ضبط نہ ہوتی، تو میں تمہیں سکھا دیتا کہ تم میں اوقات نہیں جو علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دستک دو. مصلحت تھی، علی کو صبر کرنا تھا. علی کی زندگی کے یہ بڑا اہم سبق ہے، کس طرح سے علی ابن ابی طالب نے ظالموں کے مقابلے میں صبر کا مظاہرہ کیا. وگرنہ یہ وہی علی ہیں جنہوں نے مرحب کو پچھاڑا اور نمیدنم خندق میں علی ابن ابی طالب کے قصات و واقعات دیکھو، یہ وہی علی ہیں. احد میں جہاں رسول اللہ کو سب چھوڑ کے بھاگ گئے، علی ابن ابی طالب اکیلے زخموں سے چور، خون میں لت پت رسول اللہ کی جان کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ وہی علی ہے. منتہا علی کو صبر کی تلقین بھی کرانی تھی، علی کو درس بھی دینا تھا. یہ درس ہے ہمارے اور آپ کے لیے. علی ابن ابی طالب کی زندگی، جہاں اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب بیان ہونے چاہیے تھے، جہاں امیر المومنین کے فضائل بیان ہونا چاہیے تھے، وہاں اتنے ظلم و جور، اتنے مصائب ڈھائے گئے. اور آج بھی ایسا نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب پہ ظلم کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. بنو امیہ نے ایک ظلم کا سلسلہ روا رکھا، لیکن آج بھی وہ سلسلہ امیر المومنین پہ چلتا چلا آ رہا ہے. بہت سارے چہرے جن کے سامنے علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرو، بہت سارے چہرے مسلمانوں میں، بہت سارے چہرے جن کے سامنے علی ابن ابی طالب کے آج بھی فضائل و کمالات بیان کرو، ان کے چہروں کی رنگت بگڑ جاتی ہے. یہ کوئی جذباتی جملے نہیں ہیں، یہ مت سوچے کہ خطابت کے وجد میں آ کے میں یہ جملے کہہ رہا ہوں. یہ ذاکری نمیدنم ذاکری اور خطابت کے جوش میں آ کے یہ جملے کہہ رہا ہوں. خدا کی قسم یہ حقیقت ہے. لوگوں کو آج بھی علی سے اتنی ہی دشمنی ہے، نہ صرف علی سے بلکہ اولاد علی سے دشمنی ہے. جتنی دشمنیاں اور جتنا کینہ و بغض ان کے دلوں میں تھا، آج بھی دیکھو نام علی پہ زبانیں کاٹی جاتی ہیں، آج بھی نام علی کے پہ سینے پہ گولیاں ماری جاتی ہیں، چاقوؤں سے مارا جاتا ہے نام علی پہ. علی سے دشمنی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے. ایک طرف تو کتاب، یہ آپ نے کیوں لکھا، کتابوں میں کیوں لکھا، جلا دیجئے. کیوں لکھا آپ نے کتابوں نے؟ کتابوں میں تو آپ نے فضائل اہل بیت بھر رکھے. آپ نے جناب والا کہہ دیا کہ مولا علی کے شان میں قرآن میں، صرف قرآن میں، بعض اوقات کہتے ہیں شیعہ بھی بعض اوقات سوال کرتے ہیں، قبلہ قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں ہے؟ کس نے کہا قرآن میں علی کا نام نہیں ہے؟ کس نے کہا علی کا نام قرآن میں نہیں ہے؟ کون سی آیت ایسی ہے کہ جس میں علی کا وجود نہ ہو؟ کون سی آیت ہے؟ مثال کے طور پہ میں کہوں نام نہ لیا جائے، میرا نام زیغم غروی، نام نہ لیا جائے، آپ کہیں وہ صاحب جو تھوڑی دیر پہلے ممبر پہ بیٹھے تھے، وہ صاحب ہمارے دوست ہیں. لوگوں کا ذہن کس طرف جائے گا؟ بھاؤ نگر والوں کا ذہن کس طرف جائے گا؟ زید کی طرف جائے گا؟ بکر کی طرف جائے گا؟ عمر کی طرف جائے گا؟ کس کی طرف جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے میری طرف جائے گا.
اب ذرا بتاؤ، اگر اللہ کہے وہ کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تو ذہن کس کی طرف جائے گا؟ کس کی طرف جائے گا؟ علی کے سوا کسی کی طرف جائے گا؟ نبأ عظیم، بڑی خبر. مدینے کی سب سے بڑی خبر کون تھی؟ علی کے سوا کسی کی طرف ذہن جائے گا؟ صراط مستقیم کس کی طرف نظر جائے گی؟ کس کی طرف جائے گی؟ علی کے سوا کوئی صراط مستقیم ہے؟ رسول اللہ تشریف فرماتے بعض اوقات اشاروں کے ذریعے اور پینٹنگ کے ذریعے بھی کچھ چیزیں بچوں کو سمجھائی جاتی ہیں، اور ایسی چیزیں زیادہ دنوں تک یاد رہتی ہیں. مثال کے طور پہ شاید میں ممبر پہ بیٹھ کے مجلس پڑھ رہا ہوں، کم یاد رہا ہوں، لیکن یہیں پہ آپ فریج رکھ دیں یا کولر رکھ دیں یا مثال کے طور پہ واشنگ مشین رکھ دیں اور اس کے اوپر مجھے بٹھا دیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ابھی ہیں یہ جوان ہو جائیں گے تب بھی نہیں بھولیں گے، ارے وہ مولانا جو فریج پہ بیٹھ کے مجلس پڑھ کے گئے تھے. اور یہی وجہ ہے رسول اللہ نے، بھائی جب اتنا بڑا پروگرام رسول اللہ نے بنایا تھا تو ممبر مدینے سے لے جا سکتے تھے، لیکن چنندہ لوگوں کے کجاووں کو اتروا کے کجاووں پہ کھڑے ہو کے من کنتو مولاہ فہذا علی مولا کہا، تاکہ یہ تصویر بھی لوگوں کے دماغ میں ثبت و ضبط رہے، یہ تصویر بھی بنی رہے. یہی وجہ تھی تاکہ یہ تصویر بھی بنی رہی. صراط مستقیم رسول اللہ تشریف فرما تھے، کچھ صحابان اور بھی تھے. میرے اشارے کو سمجھیے گا، میں روایت کا خلاصہ اشارے کے ذریعے بیان کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ ایک لکڑی سے زمین پہ یہ تم ہو، یہ تم ہو، یہ تم ہو، علی یہ تم ہو. صراط مستقیم، انت الصراط، تم ہو صراط، تم ہو میزان. علی میزان عمل ہے، میزان عمل ہے، صراط ہے. یعنی میزان عمل کیا؟ علی کی خود ذات میزان ہے، علی کے ذریعے تولا جائے گا. یعنی کیا؟ یعنی امیر المومنین کے ہاتھ میں ترازو ہوگا اور تمہارے اعمال رکھیں گے، نمی دنم 2 کلو، تمہارے 3 کلو، تمہارے 4 کلو، تمہارے 5 کلو، اعمال تولیں گے امیر المومنین؟ نہیں ہوگا جان. خود علی کی ذات میزان ہے. جو علی کے چہرے کو دیکھ کے مسکرائے مومن، علی کے چہرے کو دیکھ کے چہرے کی رنگت بگڑ جائے منافق. علی کے ذریعے پہچان کر رہا ہے اللہ نے علی کو میزان بنایا ہے، میزان بنایا ہے. جناب جابر بن عبداللہ انصاری رسول اللہ کا بوڑھا صحابی کہ جس نے 5ویں امام تک کے دور کو درک کیا، جناب جابر کہتے ہیں ہم مدینے میں حلال و حرام میں تشخیص دینے کے لیے علی بن ابی طالب کی ذات کو رکھا کرتے تھے. کہتے ایک صاحب باہر چلے گئے، ظاہر سی بات ہے اس دور میں جب کوئی مسافرت پہ یہ کہیں جاتا تھا تو 1 سال 1.5 سال یا اگر زیادہ لمبے سفر پہ جائے تو 2 2.5 3 سال کے بعد پلٹ کے آتا تھا. ایک صاحب مدینے میں 2.5 یا 3 سال کے بعد پلٹے. اب انہوں نے کیا دیکھا، 2.5 یا 3 سال کا بچہ ان کے گھر پہ کھیل رہا تھا. انہوں نے کہا جناب والا یہ کس کا بچہ ہے؟ زوجہ نے کہا یہ آپ کا ہی فرزند ہے، 2.5 سال کا ہے، آپ کا ہی فرزند ہے. انہیں کچھ شک ہوئی کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے بیٹے کو لیا، مسجد نبوی میں پہنچے، مسجد نبوی میں اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا. رسول اللہ کے پاس گئے، ہاتھوں کو جوڑا کہ یا رسول اللہ ذرا بتا دیجئے، میں اپنی زوجہ پہ خامخواہ شک کر رہا ہوں، کیا آپ بتا سکتے یہ جو میرا بیٹا ہے یا میرا ہی بیٹا ہے یا کسی اور کا ہے؟ رسول اللہ خاموش بیٹھے رہے. پھر جب انہوں نے دوبارہ سوال کیا، رسول اللہ نے اس بچے کی طرف دیکھا. کیا دیکھا؟ وہ بچہ کھیلتا ہوا علی بن ابی طالب کے زانوں پہ بیٹھ گیا. وہ بچہ کھیلتا ہوا، یہ جابر بن عبداللہ انصاری فرما رہے ہیں، کھیلتا ہوا علی بن ابی طالب کے زانوں پہ بیٹھ گیا. مولا نے اس کی پیشانی کو چوما. بس جیسے مولا نے اس کی پیشانی کو چوما، حضرت رسول اعظم کے چہرے پہ مسکراہٹ کہ جا اپنی زوجہ پہ شک نہ کر، تیری زوجہ مؤمنہ ہے. چلیں ایک جوان نظر آیا، یہ جوانی ہے. اصحاب کہف کتنے سال کے تھے؟
اصحاب کہف کتنے سال کے تھے؟ 300 سال، اتنے سال اتنے سال. قرآن نے انہیں کیا کہا ہے؟ جوان اسے نہیں کہتے لمبے لمبے خوب ڈولے شولے بڑھا لینے کو جوان نہیں کہا جاتا قرآنی نظر میں. جوان اسے کہا جاتا ہے جس کا ایمان اور دل اور قلب جوان ہو. یہ جوانوں والے نعرے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر. آپ لوگ ادھر ادھر کی بہکی ہوئی باتوں پہ عمل کر کے یہ نعروں والے ٹریڈیشنل کو ختم نہ کریں، یہ نعروں والی فضا کو ختم نہ کریں. یہ بھی ایک عبادت ہے. ہم نے نعرہ حیدری کا منہ سے یا علی نکلا، عبادت ہے. روح کو زندہ کرتا ہے، جوش پیدا کرتا ہے، جذبہ پیدا کرتا ہے. تو یہ جو نعرے والا نظام ہے اسے ایرو غیروں کی باتوں کو سن کے ختم نہ کریں. یہ ہماری خوبصورتی ہے. علی کا نام ہم مثال کے طور پہ 50 مرتبہ بھی لے کے آئیں، ہمارے دل جوش سے بھر جاتے ہیں. ہمارے دلوں میں دوبارہ سے وہ علی کی محبت کی رونق پیدا ہو جاتی. مل کے میرے ساتھ لگائیں نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات. جناب جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے رسول گرامی نے جیسے ہی دیکھا وہ بچہ علی کی گود میں بیٹھا ہے، مسکرا کے فرمایا جا اپنی زوجہ پہ شک مت کر، یہ تیرا ہی بیٹا ہے. پھر رسول اللہ نے کھڑے ہو کے فرمایا تم میں سے جو بھی چاہتا ہے اپنی اولاد کا ٹیسٹ کرے. ٹیسٹ کرنے کا نام اور ٹیسٹ کرنے والی ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اگر جس ذات، جیسے آج کل خون ٹیسٹ کیا جاتا ہے نا ٹیسٹر کے ذریعے سے، مشینوں کے ذریعے سے، اسی طرح اپنے شجرے اور حسب و نسب اگر ٹیسٹ کرنا ہو تو علی ابن ابی طالب کا ذکر کر کے پتہ کروا لو. چہروں پہ اگر پھٹکارے برسنے لگے، چہروں پہ اگر لعنتیں برسنے لگے، میں کچھ ٹاک شوز دیکھتا ہوں رمضان اسپیشل کے پڑوسی ملک میں، تو وہاں ایک دو بیٹھے ہی رہتے ماشاءاللہ سے. اب اگر کوئی مثال کے طور پہ اہل سنت ہمارا بھائی بھی مولا کے فضائل بیان کرتا ہے تو ان کے چہرے ایسے لٹکے ہوتے ہیں جیسے زوجہ نے 50 جوتے مار کے انہیں بھیجا ہے، ایسی ان کی حالت ہوتی. ارے یار نام علی آ رہا ہے، کم سے کم اپنے لبوں کو تو جنبش دو. تمہاری آنکھوں میں وہ عشق علی نظر آنا چاہیے. آنکھوں، میں آپ سے نہیں کر رہا ہوں چیخے چلائیں یا داد دیں، وہ آپ کی مرضی، لیکن تمہارے چہروں سے وہ عشق علی ابن ابی طالب کی خوشبو آنی چاہیے. مولا نے فرمایا من وجد برد حبنا فی قلبہ فلیکثر الدعاء لامہ فانہا لم تخن ابا. تم میں سے جو بھی 21 رمضان آج آپ مولا کو پرسا دینے کے لیے آئے نا، اگر مولا کے نام پہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ رہی ہے، دلوں کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے نا، تو مجلسوں کے بعد اپنی ماں کے ہاتھ کو چومیے گا، کیونکہ آپ کی ماں نے خیانت نہیں کی. یہ مولا کے جملات ہیں. من وجد برد حبنا فی قلبہ، جو بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرے. کس طرح سے ایک باپ جب اس کا بیٹا کامیاب ہوتا ہے اور 10 لوگ اس کی تعریف کرتے ہوں، اگرچہ باپ قہقہے لگا کے نہیں ہنستا ہے، لیکن اس کے چہرے پہ ایک رونق ہوتی ہے جسے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ دیکھو خوشی کی ایک رونق ہے. اسی طرح جب ہم آل محمد کے فضائل سنیں تو ہمارے چہروں پہ ایک رونق ہونی چاہیے. یہ ٹیسٹر ہے علی ابن ابی طالب کی ذات، ہر دور میں ٹیسٹر رہی ہے. آپ اس زمانے میں چاہیں اس زمانے میں چاہیں، آج بھی اگر مومن و منافق کی شناخت کرنی ہو تو علی ابن ابی طالب کی ذات سے سب سے آسان ہو جائے گی. رسول گرامی جہاں علی ابن ابی طالب سے اتنی محبت کر رہے ہوں، صراط مستقیم علی کی ذات ہے، آپ کہاں قرآن میں علی کی ذات کا انکار کریں گے؟ معاویہ مدینے آیا ہوا تھا، خبر ملی کہ ابن عباس قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. کچھ لوگ معاویہ کے پاس گئے اور کہنے لگے صاحب مدینے میں تو ابن عباس قرآن مجید کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. معاویہ نے کہا بھائی بیان کرنے دو، بنی ہاشم ہیں، وہ قرآن کی تفسیر نہیں بیان کریں گے تو کون بیان کرے گا؟ جاسوس نے معاویہ کے کان میں کہا کہ امیر صاحب ظاہر کام ہے قرآن کی تفسیر بیان کرنا،
حقیقت تو یہ ہے کہ ابن عباس قرآن کی آڑ میں علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں. بے غور سے سنیے گا. ظاہر کام ہے قرآن کی تفسیر کرنا. میں نے کہا تھا نا کہاں علی نہیں ہے قرآن میں. سنیے گا کہ ظاہر کام قرآن کی تفسیر بیان کرنا، لیکن حقیقت میں تو علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں. ابن عباس کے ان باتوں کو اور اس خبر کو جیسے ہی معاویہ نے سنا کہ عجب، میرے دور حکومت میں ابن عباس مدینے میں علی کے فضائل بیان کریں گے. اتنی چھوٹ کس نے دے دی ابن عباس کو کہ صاحب بند کروا دیں؟ کہ نہیں تم لوگ نہ بند کروانا، مجھے ٹائم بتا دو، میں خود ابن عباس کی مجلس میں جاؤں گا اور سارا نظام درہم برہم کر دوں گا. یہ صاحب بھی غرور و گھمنڈ میں تھے. یہ مسجد میں پہنچے، ابن عباس کمال فصاحت و بلاغت کے ساتھ تفسیر قرآن بیان کر رہے، بقول ان کے علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کر رہے. معاویہ ابن عباس کے پاس گیا کہ ابن عباس قرآن کی تفسیر بیان کرو، لیکن تمہیں حق نہیں ہے قرآن کی آڑ میں علی کے فضائل بیان کرنے کا. قرآن کی تفسیر بیان کرنی ہو تو بیان کرو، لیکن علی کے فضائل نہیں بیان کر سکتے. ابن عباس نے کہا عجب، ذرا یہ بتا کیا تو نے رسول اللہ کی یہ حدیث سنی؟ کہ کون سی حدیث؟ رسول گرامی نے فرمایا من فسر القرآن بالرأی فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو بھی قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے کرے خدا اس کے شکم کو آتش جہنم سے بھر دے گا. اتفاق سے ان صاحب نے کہا نہ صرف یہ کہ میں نے اس حدیث کو سنا بلکہ اس حدیث کو نقل بھی کیا، میں نے انہی کانوں سے رسول اللہ کو کہتے ہوئے سنا. ابن عباس نے فرمایا ٹھیک ہے، تم یہ قبول کرتے ہو نا کہ قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنے والے کا شکم اللہ جہنم کی آگ سے بھر دے گا. اب میں قرآن کی آیتیں پڑھوں گا، تفسیر تم کرنا. بھئی میری باتیں پہنچ رہی ہیں نا؟ میں قرآن کی آیتیں پڑھوں گا، تفسیر تم کرنا. کہ ہاں پڑھو، کون سی قرآن کی آیت پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اے رسول آپ اس قوم کو ڈرانے والے ہیں اور ہر امت و قوم کا ایک ہادی ہوتا ہے. اب ذرا یہ بتا، منذر تو رسول کی ذات ہے، ہادی امت کون ہے؟ ہادی امت کون ہے؟ عجب نہیں، معاویہ نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا اے علی میں اس امت کا منذر ہوں، ہادی تم ہو. لیکن اے ابن عباس قرآن تو بہت بڑا ہے نا، قرآن بہت بڑا ہے نا، تم قرآن کی اسی آیت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ قرآن کی دوسری آیت پڑھو. ابن عباس نے کہا سنو، اگر میں کہوں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجز اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اب ذرا بتا اگر میں اس آیت کی تفسیر کروں تو کیا کروں، کیسے کروں، کیا بیان کروں؟ کہ قبول ہے، قبول ہے، ابن عباس قبول ہے. جناب سیدہ نے چادر بچھائی، رسول گرامی تشریف لائے، امیر المؤمنین تشریف لائے، حسن و حسین تشریف لائے. اللہ نے ان کی شان میں آیت نازل فرمائی اور فرمایا ہم نے ہر طرح کی نجاست و خباثت ان سے دور کر دی. یہ بھی علی کی فضیلت میں ہے. لیکن ابن عباس قرآن تو بہت بڑا ہے نا، قرآن کی کوئی اور آیت پڑھو. اب ابن عباس نے کہا معاویہ سنو، اگر میں کہوں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، اللہ تمہارا ولی، رسول تمہارا ولی، اور وہ کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. اب معاویہ پریشان ہوا کہ ابن عباس قبول ہے، علی نماز میں تھے، فقیر آیا، علی نے ہاتھ کو بلند کیا، فقیر نے انگوٹھی لی، اللہ نے آیت نازل کی. فقیر نے انگوٹھی لی، اللہ نے آیت نازل کی. اچھا یہاں پہ روک کے نکتہ کہتا چلوں، بعض اوقات ہوتا ہے ہم سے بھی کہا جاتا ہے اسی آیت کے حوالے سے، کہا جاتا ہے جناب والا آپ تو بڑے لمبے لمبے علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ علی جب بھی عبادتوں میں جاتے تھے تو محو الہی ہو جاتے تھے، اللہ کی عبادت میں محو ہو جاتے تھے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا نا کہ مولا کے پیر سے تیر نکال لیا گیا، مولا کو خبر نہیں ہوئی. اچھا وہاں نماز میں تیر نکال لیا گیا، مولا کو خبر نہیں.
یہاں نماز میں کھڑے فقیر کی آواز مولا کو سنائی بھی دے گئی اور ہاتھ بھی بڑھا دیا. راز کیا ہے؟ میں نے کہا اسی قصے میں غور کرو. فقیر جب آیا تھا اس نے علی سے مانگا تھا یا اللہ سے؟ اگر علی سے مانگتا پھر تو انگلی اٹھاتے، لیکن آنے والے نے علی سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگا تھا. علی اللہ کی ذات میں محو تھا، اللہ کی عبادتوں میں محو تھا. اگر فقیر علی سے مانگتا پھر تو آپ کہہ سکتے تھے فقیر اللہ سے مانگ رہا تھا. اور راہ خدا میں جب کوئی خالی ہاتھ آئے تو اللہ کسی نہ کسی کے ذریعے اس تک رزق پہنچا دیتا ہے. لیکن معاویہ کہتا ہے ابن عباس کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے؟ قرآن تو بہت بڑا ہے نا، قرآن میں تو بہت ساری آیتیں، انہی 2-3 آیتوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو؟ قرآن کی دوسری آیت پڑھو کہ سنو سأل السائل بعذاب واقع. ذرا بتاؤ اس آیت کی تفسیر کروں تو کیا کروں، کیسے بیان کروں؟ کہ میدان غدیر تھا، رسول گرامی نے علی کے ہاتھوں کو بلند کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا نعرہ لگایا. حارث کھڑا ہوا کہ اے رسول اگر یہ پیغام آپ کی طرف سے ہے تو اللہ آپ پر عذاب نازل کرے، اگر پیغام اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ مجھ پر عذاب نازل کرے. بس جیسے یہ کہنا تھا فوراً عذاب الہی آیا، حارث پہ نازل ہوا. اللہ نے بتا دیا کہ یہ پیغام جو رسول نے سنایا یہ رسول کا نہیں بلکہ میرا پیغام تھا. یا علی، یہ پیغام جو رسول نے سنایا یہ رسول کا نہیں بلکہ اللہ کا پیغام تھا. اور گویا اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ولایت کے دشمنوں سے ہم خود نپٹتے ہیں، ہم خود نپٹتے ہیں. عذاب نازل کر کے بتا دیا. یہ بھی آیت علی کے بارے میں ہے، اس میں بھی علی کی فضیلت ملتی ہے. لیکن ابن عباس کیوں پریشان کر رہے ہو؟ قرآن تو بہت بڑا ہے نا، بہت وسیع ہے نا. قرآن کی کوئی اور آیت پڑھو کہ اچھا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، ذرا بتاؤ وہ بڑی خبر کون سی ہے؟ معاویہ پریشان کہ رسول اللہ نے فرمایا نبأ العظیم علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. نبأ عظیم بڑی خبر علی کی ذات ہے. لیکن کیا ضرورت ہے؟ ابن عباس قرآن تو بہت بڑا ہے نا، قرآن تو بہت وسیع ہے نا، قرآن کی کوئی اور آیت پڑھو. ابن عباس کہتے ذرا بتا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ کون ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیا. بھائی یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کہ رسول گرامی نے اپنا بستر چھوڑا، علی کو اپنے بستر پہ لٹایا. علی کو جب بستر پہ لٹایا آیت نازل ہوئی تم میں سے مومنین میں سے وہ جو اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. یہ آیت بھی علی کی شان میں نازل ہوئی. لیکن ابن عباس، آیتیں بہت زیادہ، میں مختصر کر کے نتیجہ آپ کے حوالے کروں گا. ابن عباس قرآن کی اسی آیت کے پیچھے کیوں لگے ہوئے؟ قرآن میں تو اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، کسی اور آیت کی تلاوت کرو. ابن عباس کہتے سنو اگر میں کہوں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ذرا بتا وہ کون سی ذات ہے کہ جس کے پاس کتاب الہی کا علم ہو؟ کون سی ذات ہے؟ معاویہ نے کہا ابن عباس قبول ہے یہ آیت بھی علی کی شان میں نازل ہوئی، لیکن قرآن تو بہت بڑا ہے نا، قرآن کی کوئی اور آیت سنا. ابن عباس کہتے معاویہ بتا اگر میں اس آیت کی تلاوت کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ذرا بتا وہ کون قرابت دار ہیں جن کی محبت کا سوال رسول کر رہا ہے؟ وہ کون ہے قرابت دار؟ وہ کون قرابت دار ہے؟ معاویہ نے کہا قبول ہے، نفس پیغمبر علی ابن ابی طالب ہیں، داماد پیغمبر علی ابن ابی طالب ہیں، قرابت دار علی ابن ابی طالب ہیں. لیکن قرآن تو بہت بڑا ہے نا معاویہ، قرآن تو بہت بڑا ہے نا ابن عباس، کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اور آیت پڑھو، اور آیت پڑھو. ابن عباس کہتے اچھا اگر میں کہوں فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، آ جاؤ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنی عورتوں کو بلائیں گے، تم اپنے نفس کو بلاؤ ہم اپنے نفس کو بلائیں گے. ذرا بتا
میدان مباہلہ میں رسول اللہ کس کو لے کے گئے؟ کیا علی و فاطمہ و حسن و حسین کے سوا کوئی اور بھی تھا؟ کہ قبول ہے، میں نے ختم کی کہ قبول ہے، یہ آیت بھی علی کی شان میں نازل ہوئی. لیکن ابن عباس، قرآن تو بہت بڑا ہے نا، قرآن تو بہت وسیع ہے نا، قرآن تو بہت وسیع ہے نا، کوئی اور قرآن کی آیتیں سناؤ. ابن عباس کہتے سنو، اگر میں کہوں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول وہ پیغام جو ہم نے تمہیں دیا وہ پیغام پہنچا دو. اے معاویہ ذرا بتا یہ کون سا پیغام ہے کہ جس پہ خدا اتنے سخت الفاظ میں باتیں کر رہا ہے؟ معاویہ کہتا ہے ابن عباس مجھے بھی پتا ہے، قبول ہے، وہ پیغام کوئی اور نہیں بلکہ علی کی ولایت کا پیغام تھا. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ وہ علی کی ولایت کا پیغام تھا جسے اللہ تحدیدی شکل میں رسول سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے. پتہ ہے، قبول ہے، لیکن ابن عباس کیوں پریشان کر رہے ہو؟ کیوں لوگوں کے سامنے ذلیل کر رہے ہو؟ ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم تمہیں ذلیل کریں گے، تم تو الٹا ہمیں ذلیل کر رہے ہو. قرآن تو بہت بڑا ہے نا، اور کوئی قرآن کی آیت پڑھو، اور کوئی قرآن کی آیت پڑھو. ابن عباس کہتے سنو، اگر میں کہوں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اے معاویہ ذرا بتا اگر میں اس آیت کی تفسیر کروں تو کیا کروں؟ کیا اس کے علاوہ بھی اس کی کوئی تفسیر ہے؟ جب رسول اللہ کو اللہ نے حکم دیا پیغام ولایت پہنچا دو، اللہ نے پیغام ولایت پہنچایا. جیسے ہی پیغام ولایت پہنچایا اللہ نے آیت نازل فرمائی آج دین مکمل ہو گیا. گویا نمازیں تھیں، روزے تھے، حج تھے، زکوٰۃ تھی، تمام واجبات تھے، لیکن اللہ نے تکمیل دین کی مہر نہیں لگائی. تکمیل دین کی مہر تب لگائی جب اسی دین اسلام میں علی ابن ابی طالب کی ولایت شامل ہوئی. جب علی کی ولایت شامل ہوئی اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب معاویہ بھی تھک چکا تھا، ابن عباس تو تھکنے والے ہیں نہیں. ابن عباس شاگرد کس کے؟ علی ابن ابی طالب کے. ایسے ویسے شاگرد نہیں. ابن عباس علی کے پاس پہنچے کہ مولا بسم اللہ تفسیر فرمائیے. مولا نے کہا آ جاؤ میں تمہیں تفسیر سکھاتا ہوں. تفسیر کرنا شروع کی قرآن کی. اچانک اذان صبح ہونے لگی. مولا نے کہا جاؤ ابن عباس آج کے لیے اتنا کافی. ابن عباس خوشی خوشی اس تفسیر کو دیکھتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اتنی قرآن کی تفسیر. قرآن کی تفسیر تھی نہیں، سورے کی تفسیر تھی نہیں، بسم اللہ کی تفسیر تھی نہیں، با کی تفسیر تھی، نقطۂ با کی تفسیر تھی. یا علی یا علی یا علی، جانم علی، نقطۂ با کی تفسیر. ابن عباس جب تفسیر لے کے نکلے نا بڑی خوشی تھی ابن عباس کے چہرے پہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی تفسیر. مولا نے کہا ابن عباس اتنی خوشی کیسی؟ ذرا ادھر آؤ. کہ خدا کی قسم اگر علی تفسیر کرنے اسی نقطے کی بیٹھ جائے تو لکھتے لکھتے کاغذات اتنے ہو جائیں گے کہ 70 اونٹ ان کی لکھاوٹ اٹھا نہیں پا سکتے. اتنی تفسیر صرف ایک نقطے کی علی بیان کرے گا. یہ اس کے شاگرد ہیں ابن عباس. معاویہ جب بار بار کہتا رہا دوسری آیت دوسری آیت، اور کوئی آیت اور کوئی آیت اور کوئی آیت. ایک چیلنج بڑا زبردست کیا، جو چیلنج میں نے شروع میں بیان کیا تھا جب میں نے کہا تھا نا جو کہے کہ قرآن میں علی کا نام دکھاؤ، میں ان سے کہوں گا تم آیت تو دکھاؤ جس میں علی کا نام نہ ہو. کچھ ویسا ہی چیلنج، ظاہر سی بات ہے ایسا چیلنج ابن عباس کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا. جب معاویہ بار بار کہتا رہا کوئی اور آیت کوئی اور آیت، یہ آیت چھوڑو یہ آیت چھوڑو یہ آیت چھوڑو یہ آیت چھوڑو، ابن عباس نے سوچا اگر ایسا سلسلہ چلتا رہے گا تو یہ سلسلہ آخر تک پتہ نہیں کب اینڈ ہوگا، کتنا وقت لگے گا. کہ ٹھیک ہے تیری تمنا کے لیے تو مجھ سے کہہ رہا نا اس آیت میں بھی علی اس آیت میں بھی علی، دوسری آیت پڑھ دوسری آیت پڑھ دوسری آیت پڑھ. اب میرا چیلنج تیری خدمت میں ہے
ذرا قرآن کی تو ایک ایسی آیت تو پیش کر دے جس میں علی نہ ہو. تو بیان کر قرآن کی کوئی آیت جس میں علی نہ ہو، میں تفسیر کروں گا. اچھا، یہ بڑے غرور و گھمنڈ و تکبر کے ساتھ کہنے لگے ابن عباس بیان کرو تفسیر. کہ کون سی آیت کی؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، اس کی تفسیر بیان کرو. ابھی تک تم جان بوجھ کے ہر اسی آیت کو بیان کر رہے تھے جس میں علی تھے. اس آیت کی تفسیر کرو. ابن عباس نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھا، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا کہ اے معاویہ، اتفاق سے تم نے اپنے گمان کے مطابق جو آیت پیش کی تھی اور سوچا یہ تھا کہ اس آیت میں علی نہیں، اتفاق سے اس آیت میں بھی علی ہیں. معاویہ کہتا ہے ابن عباس وہاں تو سمجھ میں آتا تھا، وہاں تو علی تھے، وہاں بھی علی تھے، وہاں بھی علی تھے، وہاں بھی علی تھے، لیکن اس آیت کے دل میں علی کا کیا کام؟ یہاں علی کیسے آ گئے؟ ابن عباس نے کہا سنو، شاید تم بھول رہے ہو، مدینے میں زلزلہ آیا ہوا تھا، لوگ پریشان تھے. میں پوری قوت کے ساتھ بیان کروں گا، ایک تھوڑی موڑی قوت کے ساتھ سننے کا بھی حوصلہ رکھیے گا. مدینے میں زلزلہ آیا ہوا تھا، زلزلہ ٹھہرنے کا نام نہیں لے رہا تھا، لوگ پریشان تھے، لوگ ڈرے ہوئے تھے، لوگ گھبرائے ہوئے تھے. جب زلزلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، لوگ گھبراتے ہوئے علی کے دروازے پہ گئے، دق الباب کیا کہ علی جان مدینے میں زلزلہ آیا ہوا ہے، زلزلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، مولا کچھ کیجئے، اس زلزلے کو روکیے. روایتوں کے جملے ہیں علی ابن ابی طالب جلال و حشمت کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکلے، زمین پہ پیر مارا، آیت کی تلاوت کی، اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پہ پیر مار کے کہتے اے تراب، ابو تراب تجھے حکم دیتا ہے ٹھہر جا. اے تراب، اے مٹی، مٹی کا باپ تجھے حکم دیتا ہے ٹھہر جا. کہتے اس دن کے بعد جب بھی یہ آیت بیان کی گئی، علی کی اس فضیلت کو ضرور بیان کیا گیا. اب معاویہ نے جیسے یہ سنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں معاویہ، میری خواہش اور میری کوشش یہ ہے کہ میں علی کا نام مٹا دوں. میں لگا ہوا ہوں علی کو مٹانے کے چکر میں علی کو الٹا سیدھا کہلوا رہا ہوں، جبکہ مجھے نہیں پتا علی کے سب سے زیادہ تو فضائل اسی قرآن میں موجود ہیں. معاویہ کا نتیجہ سنیے، کہتے اب مجھے پتا چلا اگر علی کو مٹانا ہو تو پہلے قرآن کو مٹاؤ، کیونکہ جب تک قرآن زندہ ہے علی زندہ ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. جب تک قرآن زندہ ہے. اسی لیے کہتا ہوں نا، محبان اہل بیت کا تمسک قرآن سے زیادہ ہونا چاہیے. امیر المؤمنین نے آخری وصیتوں میں جب بستر مریضی پہ حضرت تشریف فرما ہے، حضرت نے وصیتیں کرنی شروع کی، اوصیکما بتقوی اللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. حضرت کی آخری وصیتیں دیکھیں کس طرح حضرت نے آخری وصیتوں میں فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ. اے میرے بیٹے حسن و حسین، ہم وصیت کرتے ہیں تقوی الہی اختیار کرو. علی کی وصیت ہر اس انسان کے لیے، بیٹے حسن و حسین کے لیے، وہ اولادی، میری اولاد کے لیے، قیامت تک آنے والی اولاد کے لیے، اور ہر اس انسان کے لیے علی کی وصیت ہے جس تک علی کا وصیت نامہ پہنچے. بیٹے حسن و حسین، یتیموں کا خیال رکھنا، مسکینوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا، مومنین کے درمیان اصلاح کروانا، مومنین کے درمیان اتحاد پیدا کرنا، مومنین کے درمیان اختلاف نہ ہونے دینا. کیونکہ رسول گرامی نے فرمایا دو مومنوں کے درمیان اتحاد کروانا نماز و روزے سے افضل ہے. پڑوسیوں کا خیال رکھنا. رسول اللہ پڑوسیوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے تھے، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ رسول اللہ انہیں اپنی میراث کا حصہ دیں گے، اتنے رحیم و کریم تھے پڑوسیوں کے ساتھ. انہی وصیتوں کے بعد حضرت نے آخر میں ایک جملہ فرمایا کہ
قرآن پہ عمل کرنے میں دوسروں پر سبقت اختیار کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں تم پر سبقت اختیار کر لیں. اور آج کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں دوسرے ہم پہ سبقت اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارے استاد آغا سرودی فرمایا کرتے تھے کہ علی کے چاہنے والے کو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے نا. کم سے کم اسی بہانے سے قرآن سے متمسک ہو جاؤ کہ قرآن میرے مولا کی مدح میں نازل ہوا. اسی بہانے سے متمسک ہو جاؤ. ابھی دیکھا کس طرح سے قرآن کی کس آیت سے علی کو نکالو گے، کہاں سے علی کو نکالو گے. اہل بیت اطہار بالخصوص امیر المؤمنین نے قرآن سے تمسک کی وصیت فرمائی. میں نے کل کی مجلس میں ظاہراً کہا تھا، وہ ممبر جو علی کی حمایت میں بولتے ہیں ان ممبروں کو اڑا سکتے ہو، مسجدوں کو اڑا سکتے ہو، مولویوں کو گولیوں سے مار سکتے ہو، علماء کے کلیجے میں خنجر چبھا سکتے ہو، عزا خانوں کو بم سے اڑا سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ اس ممبر سے علی کے فضائل، اس محراب سے علی کے فضائل، اس عزا خانے سے شعائر حسینیہ، علی کی دشمنی میں تم نے سب کچھ اڑا دیا. قرآن میں بھی تو علی کے فضائل ہیں. دم ہو تو کچھ کر کے دکھاؤ، کچھ کر کے دکھاؤ. قرآن علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. میں نے جمع کیے اہل سنت کا اتفاق علماء، اتفاق جمہور علماء کا اتفاق ہے. یقین کریں جمہور علماء کا اتفاق ہے اس بات پہ. قرآن مجید میں جتنے بھی احابہ صحابہ اصلی نقلی جو کچھ تھے، ان سب میں اگر سب سے زیادہ القاب یا تذکرہ قرآن میں کسی کا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. ابن ابی الحدید معتزلی کا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید میں 300 سے زیادہ نام علی ابن ابی طالب کے ہیں. 300 سے زیادہ نام. یہ نورم مبینہ کون ہے؟ امام مبین کون ہے؟ طبیان کون ہے؟ یہ سارے امیر المؤمنین کے القاب ہیں بنابر روایت. علی سے دشمنی ہے تو پھر قرآن کو جلاؤ. علی سے دشمنی ہے تو علی کے فضائل قرآن سے مٹا کے دکھاؤ. ہر جگہ سے تم نے مٹائے. اللہ نے قرآن میں علی ابن ابی طالب کے فضائل سب تو ضبط کر کے اور مہر لگا دی کہ اس قرآن میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی. کوئی کمی و زیادتی نہیں ہو سکتی. بس میرے خیال سے میرا ٹائم بھی ہو چکا ہے اور میں نے کوشش کی جہاں تک امیر المؤمنین کے فضائل پہنچا سکتا تھا پہنچائے. خداوند متعال کی بارگاہ میں اس شہادت کے پر حزن موقع پر دعا گو ہوں پروردگارہ، جس طرح ابھی فضائل سنتے ہوئے ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ تھی، جس طرح ہمارے دلوں میں عشق علی کی آگ لگی ہوئی تھی، پروردگارہ اس آگ کو ہمیشہ باقی رکھ. پروردگارہ اس عشق کو ہمارے بچوں اور ہماری نسلوں میں منتقل فرما. پروردگارہ جس طرح علی کے فضائل سے آج ہمیں خوش کر رہا ہے، روز قیامت علی کی شفاعت سے ہمیں خوش فرما. کہاں جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں علی ملیں گے. جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں علی ملیں گے. قبر کی پہلی رات قبر میں پہنچو گے، سرحانے علی ابن ابی طالب کی ذات ملے گی. دنیا کا سب سے سخت مرحلہ کون سا ہے انسان کے لیے، ایک مومن کے لیے؟ مصائب کی طرف جا رہا ہوں. بیٹا باپ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ بہت محبت کرتا ہے نا. باپ بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے. حضرت والد نے 1 کروڑ روپیہ کس پہ خرچ کیا؟ اس حضرت بیٹے کے اوپر خرچ کیا. کس لیے؟ اچھا ڈاکٹر بن جائے، اچھا انجینئر بن جائے، اچھا سائنٹسٹ بن جائے. 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ خرچ کر رہا ہے. باپ دنیا سے چلا گیا، روز قیامت باپ بھی کھڑا ہے، بیٹا بھی کھڑا ہے. وہ بیٹا ہے کہ جس پہ والد صاحب نے 5 کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ خرچ کیے، پوری زندگی پالا پوسا بڑا کیا، اپنے منہ کا نوالا اپنے منہ سے نکال کے حضرت بیٹے کے منہ میں رکھا. جب باپ اپنے بیٹے سے کہے گا، فرض کریں بیٹے کے پاس 2 رکعت نماز زیادہ ہے اور باپ کے پاس 2 رکعت نماز کم ہے. باپ بیٹے سے کہے گا
تم تو جنت میں جا ہی رہے ہو, تمہارے پاس 2 رکعت نماز زیادہ ہے, 2 رکعت ہمیں دے دو, تمہارے ساتھ ہم بھی جنت میں چلے جائیں. تو وہ بیٹا کہ جس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا, وہ بیٹا کہے گا اما آپ ہو کون ہو آپ؟ دنیا میں رشتہ تھا, یہاں سب کو اپنی پڑی ہے. اسی منظر کو کہا جاتا ہے نفسا نفسی کا عالم. یعنی کیا؟ یعنی ہر شخص کھڑا ہوگا اور کھڑا ہونے کے بعد نفسی 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 چلائے گا, مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. جہاں پوری کائنات نفسی 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 چلا رہی ہوگی, وہیں علی ابن ابی طالب جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے شیعتی 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 فرمائیں گے. ہم سے کہتے ہیں نا, ہاں نام علی پہ اتنا روتے ہیں, نام علی پہ اتنی زیادہ وجد میں آ جاتے ہیں, نام علی سنتے آپ اپنا آپا کھو دیتے, نام علی سنتے ہی آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی. میں کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے, جہاں ہماری اولاد ہمارا ساتھ چھوڑ دے, جہاں ہماری بیٹیاں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں, وہاں میرا مولا جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو کے ہمارا ساتھ نہ چھوڑے, تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا ہے کہ دنیا میں سب کچھ اپنے مولا پہ قربان کر دیں؟ بس آزادارو, علی تو امت کا باپ ہے نا, باپ. یہ سمجھ کے گریہ کیجئے گا, ہمارے سامنے ہمارے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے, باپ کے جنازے کی حالت یہ ہے کہ سر پہ ایک ضربت کی وجہ سے زخم ہے. رسول گرامی نے فرمایا تھا نا, ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر یہ یا تو وہ زہر سے مارا جائے گا یا تلوار سے مارا جائے گا. واحد علی ابن ابی طالب کی ذات ہے جو زہر سے بھی ماری گئی, تلوار سے بھی ماری گئی. ایک تو تلوار کا زخم ایسا کہ سر کا اوپری حصہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا, یہ تلوار کا زخم تھا. ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا تھا. جب امیر المؤمنین کے سر پہ ضربت لگی, بنا بر روایت کہتے پڑوس میں ایک خاتون کا گھر تھا, جب اس خاتون نے شور کی آواز سنی تو اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ کیا خبر ہے, یہ کیسا شور ہو رہا ہے. ابن ملجم ایک روایت کے مطابق مسجد سے فرار ہو چکا تھا, کیونکہ ایسے موقع پہ زیادہ تر ہوتا ہے سب کی توجہ علی کی طرف مرکوز تھی, سارے کے سارے علی کی طرف دوڑے کہ ابن ملجم فرار ہو گیا تھا. لیکن جیسے ہی مسجد سے نکلا, اس خاتون نے اپنے شوہر سے کہا دیکھو ذرا کیا خبر ہے. جب یہ خاتون نے اپنے شوہر سے کہا, شوہر باہر نکلا تو ہائے علی اور واہ علیہ کی صدائیں جب اس شوہر نے سنی, اس نے فوراً تلوار نکالی. کیا دیکھا؟ ابن ملجم مرادی کے ہاتھوں میں خون سے لت پت تلوار تھی. کہتے یہ تھوڑی دیر لڑتا رہا, اس کے لڑنے کی وجہ سے کوفے کے اور لوگ آئے اور پھر اسے گرفتار کر لیا, گھر پہ لے کے گئے. امیر المومنین بستر مریضی پہ ہیں, جناب ام کلثوم ہاتھ میں ایک کٹورا ہے, اس میں دودھ ہے. جناب ام کلثوم نے اپنے بابا علی کی خدمت میں پیش کیا. مولا علی نے ام کلثوم کی طرف دیکھا کہ بیٹی کلثوم, تمہیں تو پتہ ہے نا, میں نے کل ہی رات افطار کے وقت تم سے کہا تھا کہ تمہارے اس بابا نے ایک دسترخوان پہ 2 غذائیں نہیں کھائی. جیسے یہ جملہ سنا, ام کلثوم رونے لگی کہ بابا کل کی بات اور تھی, لیکن آج آپ منع نہیں کریں گے. بابا طبیب نے بھی تو کہا ہے نا آپ دودھ پئیں تاکہ زہر کا اثر کم ہو. مولا نے فرمایا ام کلثوم ایک شرط ہے, میں دودھ پیوں گا, لیکن جتنا بڑا کاسا دودھ کا میرے سامنے پیش کیا, اتنا بڑا کاسا دودھ کا ابن ملجم کے سامنے پیش کر. یا امیر المومنین, اسی کی نسل ہوگی کربلا میں. میرا مولا حسین اصغر کے لیے ایک بوند دودھ کے لیے تڑپے گا. کیا تمہارے درمیان کوئی ہے جو اصغر کو ایک گھونٹ پانی پلا دے؟ ایسے تڑپنا جیسے اپنے باپ کے جنازے پہ تڑپ
علی کے سوا کہیں اور نظر نہیں آئے گا، پہلے ابن ملجم کو دودھ پلاؤ، دودھ پلاؤ۔ کہتے جب طبیب امیر المؤمنین کے سرہانے مولا کے زخموں پہ مرہم لگا رہا تھا یا کپڑے سے زخم کو صاف کر رہا تھا، صاف کرتے کرتے طبیب روتا بھی جاتا تھا۔ طبیب کے دھڑکنوں میں، طبیب کے دل میں بھی دھڑکنے نا، وہ بھی عشق علی میں۔ کہتے جب طبیب امیر المؤمنین کے معالجے کے لیے حضرت کے پاس کھڑا تھا، ابن ملجم سامنے ایک کمرے میں بند تھا۔ کہتے جیسے جیسے طبیب علاج کر رہا تھا، ابن ملجم کے قہقہے کی آواز سنائی دی، ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ اچھا یہ آپ کو بتا دوں، آپ کو پتہ ہے سب سے سخت لمحہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے سخت لمحہ یہ ہوتا ہے، فرض کریں کسی کے باپ کا کوئی قاتل ہو، کسی کے باپ کا کوئی قاتل ہے، اگر قاتل کو آج کے زمانے میں پھانسی ہو جائے یا جیل ہو جائے یا نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جائے تو گھر والوں کو تسلی مل جاتی ہے، گھر والوں کو تسلی مل جاتی ہے اگر قاتل کو جیل ہو جائے یا پھانسی ہو جائے۔ لیکن فرض کریں اگر آپ کے باپ کا قاتل یا آپ کی ماں کا قاتل روز آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرے، روز آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرے، آپ کی حالت کیسی ہوگی؟ میں نے کچھ کہا تو نہیں نا، میں نے صرف آپ کی حالت کی بات کی۔ آپ بتائیے آپ کی حالت کیا ہوگی؟ سلام ہو مولا سجاد پر، کبھی شمر آتا تھا، کبھی خولی آتا تھا، کبھی سنان آتا تھا، کبھی دیکھتے تھے اے شخص تو میرے بھیا اکبر کا قاتل ہے۔ سلام ہو امام حسن کے جگر پر، سلام ہو امام حسن کے کلیجے پر۔ امام حسن مجتبیٰ مدینے کے گلیوں سے گزر رہے تھے، کیا دیکھا؟ وہ غلام یاد ہے نا، فلاں کا غلام، قنفذ یاد ہے نا، مغیرہ یاد ہے نا، روایتوں کے جملے۔ امام مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، مغیرہ سامنے سے آ رہا تھا۔ امام نے جیسے ہی مغیرہ کے چہرے کو دیکھا امام رونے لگے۔ امام نے اپنا سر پھیر لیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیا ہو گیا؟ کہ تجھے نہیں پتا یہ مغیرہ وہی شخص ہے جب میرے بابا کے گلے میں رسی ڈالی گئی میری ماں نے بابا کے دامن کو پکڑا کہ علی کو چھوڑوں گی نہیں۔ مغیرہ آگے بڑھا، تازیانہ نکالا میری ماں کے ہاتھوں پہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہو گیا حق گریا، رو لیے آپ۔ سیدہ آپ سے راضی ہو، سیدہ آپ سے راضی ہو، مولا آپ سے راضی ہو، بس ازادارو۔ ابن ملجم کے مسکرانے کی جب آواز آئی، امام حسن آگے بڑھے کہ تو ہنس رہا ہے، تو مسکرا رہا ہے، انشاءاللہ میرے بابا ٹھیک ہو جائیں گے۔ بس جیسے یہ جملہ کہا ابن ملجم نے ہنستے ہوئے امام کی طرف خطاب کیا کہ تمہیں کیا لگتا ہے علی کے سر پہ صرف ضربت ہے کہ بلکہ اس ضربت میں ایک ایسا زہر ہے، اگر وہ زہر دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا کی ساری مچھلیاں مر جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رو لیں، تسلی سے روئیں، اپنے مولا کو پرسا دے۔ بس آخری 2-3 منٹ آپ کے درمیان زحمتیں دوں گا، آخری جملات، رو لیں دل کھول کے۔ ساری سیدانیاں، بیٹیاں اپنے باپ سے مانوس ہوتی، میں نے کل بھی بیان کیا، میری آواز سیدانیوں تک بھی جا رہی ہے، خواتین کی خدمت میں بھی جا رہی ہے۔ خواتین جب ان چیزوں کو احساس کریں تو اسی طرح روئیں جیسے اپنے باپ پہ رویا جاتا ہے۔ علی کی بیٹیاں زینب ام کلثوم کو اپنے ذہن میں رکھیں، زینب علیہ مقام کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ روایتوں کے الفاظ ہیں، بار بار زینب کبریٰ پہ غشتاری ہو رہا ہے، بار بار غشتاری ہو رہا ہے۔ جب علی کا جنازہ گھر سے نکلا نا، کیا شان و شوکت تھی جنازے کی، عجیب شان و شوکت، کیونکہ جس جنازے میں بیٹیاں شریک ہوتی ہیں اس جنازے میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے۔ جس جنازے میں بیٹیاں شریک ہوں اس جنازے میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے۔ تاریخ میں 2 جنازے تاریخ میں اٹھے،
رات کے اندھیرے میں اٹھی. اگر میرے یہ جملہ سمجھ گئے آپ, مجلس کا حق ادا ہو جائے گا. خدا کی قسم اگر یہ جملے سمجھ گئے. 2 جنازے, پوری تاریخ میں 2 جنازے ایسے ہیں جنہیں رات کے اندھیرے میں گھر سے نکالا گیا. ایک جنازہ ہماری اور آپ کی ماں سیدہ فاطمہ کا ہے, دوسرا جنازہ ہمارے اور آپ کے بابا علی مرتضیٰ کا ہے. فاطمہ کا جنازہ تاریخ میں اس لیے اٹھا کیونکہ فاطمہ نے وصیت کی تھی, یا علی غسلنی باللیل کفنی باللیل دفنی باللیل. اے علی میرے جنازے کو رات میں غسل دینا, رات میں کفن دینا, رات میں دفن کرنا. علی میرے جنازے میں انہیں آنے نہ دینا جنہوں نے میرا حق کھایا. ایک جنازہ فاطمہ کا, فاطمہ نے وصیت کی تھی نا میرے جنازے پہ کچھ لوگوں کو آنے نہ دینا, لہذا فاطمہ کا جنازہ تاریکی میں اٹھا. دوسرا جنازہ علی کا جنازہ تھا. علی کے جنازے کو بنو امیہ کے خبیثوں سے خطرہ تھا. ارے یہ خطرہ تھا کہیں ایسا نہ ہو علی کی قبر کو منہدم کیا جائے. اللہ اکبر. علی کی یہ مظلومیت کہ جنازہ بلند ہوا, مولا نے فرمایا تھا حسن و حسین میرے جنازے کو پیچھے سے بلند کرنا, آگے آگے میرا جنازہ خود چلے گا. قبر میں جب پہنچنا میرے جنازے کو لحد میں اتارنا, 7 پتھروں کے ذریعے میری لحد کو بند کر دینا. جب میری لحد کو بند کرنا, جیسے ہی میری لحد بند ہو فوراً سرہانے سے میری لحد کا پتھر اٹھانا. جب تم وہ پتھر اٹھاؤ گے تو علی تمہیں لحد میں نظر نہیں آئے گا, کیونکہ جس نبی کا اگر کوئی وصی مرتا ہے تو وہ دفن کہیں ہو لیکن پہنچتا اپنے نبی کے پاس ہے, کہ جب تم مجھے دفن کرو گے میں اپنے نبی رسول کے پاس پہنچ جاؤں گا. بس ازادارو آخری جملے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, آخری جملے بیان کر رہا ہوں. روایتوں کے الفاظ ہیں علی کے جنازے کو دفن کیا گیا تمام شان و شوکت کے ساتھ. گھر کے جتنے بھی لوگ تھے نا, بیٹیاں تھیں, اولاد تھی, جنہوں نے علی ابن ابی طالب کو سپرد خاک کیا. اب جیسے ہی سپرد خاک کیا, کہتے امام حسن مجتبی امیر المومنین کی قبر سے لپٹے ہوئے ٹھیک ویسے ہی رو رہے ہیں جیسے حسین نانا کی مزار سے لپٹ کے روتے تھے, ہاتھوں سے لپٹے ہوئے. اے میرے بابا, آپ کے بعد اس دنیا پہ وائے ہو, بابا مجھے اپنے ساتھ قبر میں لے لے, بابا مجھے اپنے ساتھ قبر میں لے لے. امام حسن مجتبی کو اٹھایا, کہتے ہیں جیسے دفن کر کے چلے, کیا دیکھا راستے میں ایک ضعیف شخص کی آواز سنی جو چیخے لگا لگا کے کہہ رہا ہے اے آنے والے تو کہاں رہ گیا, ارے 2-3 دن سے میں بھوکا ہوں, تو آخری بار آیا تھا, تو نے مجھے کھانا دیا تھا, لیکن ہائے 3 دن سے کوئی آیا نہیں ہے. امام نے جیسے ہی سنا, امام گھر میں داخل ہوئے, السلام علیک, جیسے ہی سلام کیا وہ ضعیف شخص کھڑا ہوا, جیسے ہی دیکھا آنکھوں میں آنسو کہ تو وہ نہیں ہے جو مجھے کھانا دیا کرتا تھا, لیکن سلام کرنے کا طریقہ وہی ہے. بس میں اختتام کی منزلوں پہ ہوں, ختم کر رہا ہوں. روایتوں کے الفاظ ہیں امام حسن نے جیسے ہی سنا کہ وہ کوئی اور نہیں میرا بابا علی تھا, کوفے کو یتیم کر دیا, میرے بابا کو مار دیا کہ تم نے دفن کر دیا. ہاں میں نے بابا کو دفن کر دیا, بابا کو کفن دے دیا, بابا کو حنوط دیا, بابا کو غسل دیا, شان و شوکت کے ساتھ تمام واجبات انجام دے کے دفن کیا, بابا کی قبر سے لپٹ کے گریا بھی کیا. بھئی یہی پہ ہاتھوں کو جوڑوں گا, مولا آپ کے ہاتھ آزاد تھے, کوئی تازیانہ نہیں تھا, کوئی شمر نہیں تھا, لیکن ہائے رے کربلا, ارے ایک باپ کے لاشے پہ سجاد رو نہیں سکتا, غسل نہیں دے سکتا, کفن نہیں دے سکتا. ارے سجاد ہے, مظلومیت ہے. اے میرے بابا حسین, اے میرے آقا حسین,
انا للہ و انا